السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان سید علیم نواز شاہ، اور ہم آج ایک اہم انٹرویو لے کے آئے ہیں آپ کی خدمت میں جماعت اسلامی سے متعلق۔ جی ہاں، جماعت اسلامی جو ایک بڑا نام ہے اور بڑی پہچان ہے، کچھ غلطیاں ان کی ہیں کہ نہیں ہیں، اس کے لیے ہم نے ان سے سوالات پوچھے ہیں۔ عوام کی طرف سے بھی کچھ ان سے اس میں سوال ایڈ کیے جائیں گے، تو جس کا یہ جواب آج ہمیں دیں گے جناب سید قطب احمد صاحب۔ آپ 7 مرتبہ ایم پی اے رہے ہیں اور اس دفعہ بھی آپ نے الیکشن میں کھڑے ہوئے ہیں، اور آپ ایک جماعت اسلامی کے بہت اہم کردار بھی ہیں اور ایک نام بھی ہیں۔ تو آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں مدعو ہیں جناب قطب احمد صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے جناب قطب صاحب آپ کے؟ جی الحمدللہ۔ بڑا سمپل سا اور مزیدار سا سوال آپ سے پہلا بسم اللہ کرتے ہیں کہ آپ نے جماعت اسلامی کیوں جوائن کی؟ جماعت اسلامی ہی کیوں، اور کیا وجہ تھی اس کی جماعت اسلامی آپ نے جو جوائن کی ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں زمانے طالب علمی سے اسلامی جمعیت طلبہ میں تھا، اور اس کے بعد شروع سے اس میں کام کرتے تھے۔ میرے والد بھی جماعت اسلامی میں تھے الحمدللہ، اور پورا خاندان اس میں کام کرتا تھا۔ اس کے بعد پھر 1990 میں جماعت اسلامی کے اندر آیا، اور جو وجہ جماعت اسلامی میں آنے کی وہ یہی ہے کہ جو مسلمان جس مقصد کے لیے دنیا میں آتا ہے، وہ مقصد یہ ہے کہ اللہ کی زمین کے اوپر اللہ کے نظام کو اور اللہ کے قانون کو قائم کیا جائے، اور جماعت اسلامی کا یہ مقصد ہے، اور اسی مقصد کو لے کے جماعت اسلامی قائم بھی ہوئی ہے، اور مولانا مددی نے یہ جماعت کو قائم کیا، اور اسی مقصد کے کو سمجھتے ہوئے اور اس چیز کو ریلائز کرتے ہوئے جماعت اسلامی میں شامل ہوئے، اور اللہ کا شکر ہے کہ آج تک اس میں موجود ہیں، اور پوری دنیا کے اندر جہاں جہاں بھی اللہ کے دین کو قائم کرنے کے لیے جدوجہد ہو رہی ہے، اس میں جماعت اسلامی بھی اس کے ساتھ شامل ہے، اور اسی مقصد کو لے کے ہم پاکستان میں کام کرتے ہیں۔ اور دوسرا جو اس کے بنیادی جو اس کی وجہ سے جو جماعت اسلامی کا کام ہے وہ یہ ہے کہ جب اللہ کا نظام آتا ہے تو اس کے نتیجے میں مظلوموں کو ان کو حق ملتا ہے، غریبوں کو ان کا حق ملتا ہے، اور ظالموں سے ہمیں نجات حاصل ہوتی ہے۔ تو اسی یہ ایک مشن تھا، اور اسی مقصد کے تحت جماعت اسلامی میں آیا تھا الحمدللہ۔ جناب آپ نے جماعت اسلامی میں کیا کیا خدمات انجام دیں، اور جماعت اسلامی نے آپ کو بار بار ٹکٹ دیا، اس کی کوئی خاص وجہ تھی؟ کیوں آپ ہی کو کیوں بار بار دیے جا رہے ہیں یہ ٹکٹ؟ اچھا دیکھیں، جماعت اسلامی کا تھوڑا سا نظام ذرا مختلف نظام ہے۔ یہاں پہ ہماری جو قیادت ہوتی ہے اور ہماری جو شورا ہوتی ہے وہ ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ کس کو ٹکٹ ملنا ہے، کس کو نہیں ملنا ٹکٹ، اور اس میں ضروری نہیں ہوتا ہے کہ کوئی فرد جو ہے نا اس میں اپلائی کرے یا ایسا کچھ کام کرے۔ ہماری جماعت ہی خود ہی طے کرتی ہے اور پورے پاکستان کے اندر لوگوں کو اس پہ کھڑا کرتی ہے۔ بس اصل میں جو بنیادی چیز ہے وہ یہی ہے کہ ہر وہ فرد جو کہ اس بات کے لیے وہ جماعت اسلامی یہ دیکھتی ہے کہ اس کو ایک تو جو مشن میں نے بتایا اس سے وہ ہم آہنگ ہو، اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ لوگوں کے اندر پہنچ کے ان کا ظلم جو ہو رہا ہے اس کے خلاف کھڑا ہو کے اس کے لیے کام کر سکے۔ تو الحمدللہ ساری زندگی یہ کام کیا ہے، اور جماعت اسلامی کراچی خاص طور پہ پچھلے کوئی 7-8 سال سے 10 سال سے ایک پبلک ایڈ کے نام سے ایک کام کر رہی ہے، اور جس میں جو لوگ جو مظلوم لوگ ہیں جو مختلف شعبہ ہے زندگی کے اندر ہوتے ہیں جن کے کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا، ان کے ظلم کے خلاف جماعت اسلامی نے پبلک ایڈ کے نام پہ کام شروع کیا۔ اسی کام کو بھی ہم لے کے کام کرتے رہیں، اور اس میں ہر جگہ چاہے وہ پولیس کا ظلم ہو، چاہے وہ سوسائٹیز جو کہ زمینوں پہ قبضے لوگوں کے کر دیے جاتے ہیں، پوری سوسائٹیز پہ قبضہ کر لے جاتے ہیں اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی اس کی زبان نہیں اٹھاتا، یا کہ الیکٹرک کا ظلم ہو، چاہے وہ بحریہ کا جو ظلم ہو، ان سارے مظالم جو ہو رہے ہیں اس کے خلاف کھڑے ہو کے پبلک ایڈ کام کر رہی ہے، اسی میں ہم حصے دار رہے ہیں، اس پہ ہم نے کام کیا ہے۔ تو جماعت اسلامی نے میرے پر اعتماد کیا اور مجھے یہاں پہ ٹکٹ دیا۔ اس سے پہلے بھی 2-3 دفعہ جماعت اسلامی ایم پی کے الیکشن میں یہاں پہ ہم نے گلشن اقبال میں لڑا ہے، اور الحمدللہ عوام نے بہترین پذیرائی بھی دی ہے۔ تو یہ وہ چیزیں تھیں جس کو میرے خیال ہے اس کے بعد ہم یہاں پہ ایم پی کے میں کھڑے بھی کیا، اور اس میں اس کام کو لے کے آگے بھی چلے۔ تو یہ کچھ ہم اس میں کر رہے ہیں اس وقت۔ سر یہ ایک چپتا سوال، ایک کڑوا سچ ہے کہ عوام کی یہ طرف سے ہمیں ای میل بھی آتا ہے کہ آپ ان سے پوچھیں پروگرام کریں، تو یہ آپ اس میں کہا جاتا ہے کہ جماعت اسلامی جو ہے کھڑی ہوتی ہے اور بک جاتی ہے، اور ان کے ٹکٹ وغیرہ وغیرہ بھی بک جاتے ہیں، اور یہ آپ ماشاءاللہ آپ کو 7 بار ایم پی اے کا ٹکٹ ملا۔ کیا یہ حقیقت ہے کہ پیسے دے کر ٹکٹ ملتا ہے،
ٹکٹ ملتا ہے راتوں رات بندہ کھڑا ہو جاتا ہے، جیسے کہ پتہ چلا کہ عبداللہ کھڑا ہوا اور صبح حبیب اللہ بیٹھا ہوا ہے. تو اس کے بارے میں یہ آپ کیا کہتے ہیں، اس میں آپ کی جماعت کیسی ہے وہ مجھے فرمائیے. جماعت اسلامی واحد الحمدللہ پارٹی ہے کہ جس میں اس طرح کوئی چیز نہیں ہوتی. میں نے آپ کو بتایا نا کہ جماعت اسلامی کی جو قیادت ہے اور جو ہمارے ذمہ داران ہیں اور اس کے ہمارا پورا ایک پروسیس ہے کہ جس کے نتیجے میں جس کو ٹکٹ دیا جاتا ہے وہ اس کو الاٹ ہوتا ہے. ہمارے کارکنان سے بھی رائے دی جاتی ہے، پھر مختلف جو ایریاز ہوتے ہیں ان کی شورائیں ہوتی ہیں، وہاں سے ان کے نام اپرووز ہوتے ہیں. پھر وہ کراچی شورا کے پاس جاتی ہے، پھر امیر کراچی اس کو ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ کس کو ملنا ہے، پھر وہی چیز اوپر جاتی ہے اور مرکز اس کو ڈیسائیڈ کرتا ہے. یہ واحد پارٹی ہے کہ جس کے اندر ٹکٹ لینے کے لیے ایک پیسہ نہیں دینا پڑتا. سو مچ سو کہ یہاں پہ الیکشن لڑنے کے لیے بھی کینڈیڈیٹ اپنی طرف سے کوئی پیسہ نہیں لگاتا ہے. اگر کوئی پیسہ اس کو دینا بھی ہوتا ہے تو وہ جماعت اسلامی کو اس کے بیت المال میں جمع کراتا ہے اور جماعت اسلامی اس کے اوپر خرچہ کرتی ہے اور باقی سارے کام لے کے چلتی ہے. میں نے بتایا آپ کو کہ میں کوئی 4-5 الیکشن اب تک لڑ چکا ہوں اور الحمدللہ کسی جگہ کے اوپر بھی ایسا نہیں ہوا کہ میں نے کوئی ذاتی طور پہ کوئی بے شمار پیسہ لگایا ہو. 7 دفعہ یہی ہوا ہے کہ جماعت اسلامی نے اس پہ انویسٹمنٹ بھی کی، جماعت اسلامی نے سارا کام بھی کیا اور جماعت اسلامی نے اعتماد کیا تبھی اس کو کھڑا کیا. اگر مطلب یہ کہہ دیں کہ آپ نے نہیں کھڑا ہونا تو ہم کارکن کے حیثیت سے کام کرتے ہیں اور سارے وہ کام کرتے ہیں کہ جو کہ ایک شخص کو کرنا چاہیے. تو اسی لحاظ سے میں نے کہا کہ اس لیے جماعت اسلامی مختلف ہے ساری دوسری پارٹیوں کے مقابلے میں کہ جہاں پہ پیسے لے کے ٹکٹ لیے جاتے ہیں، جہاں پہ تعلقات کی بنیاد پر ٹکٹ دیے جاتے ہیں، لیکن یہاں پہ الحمدللہ ایسی چیز نہیں ہے. اور تبھی میں کہتا ہوں کہ جماعت اسلامی وہ واحد فورس ہے، جماعت اسلامی واحد جماعت ہے جو پاکستان کے مسائل کو بھی حل کر سکتی ہے اور پاکستان کے اندر جو ظلم ہو رہا ہے اس کا نجات دلا سکتی ہے پاکستانی قوم کو. سر ابھی آپ نے ایک لفظ استعمال کیا فورس، طاقت. تو لوگوں کے ذہن میں یہ ہے کہ جماعت اسلامی جو ایک تنظیم ہے وہ ایک جہادی تنظیم ہے اور ان کا ہر وقت کے اٹھ کھڑے ہو اور جہاد کی طرف یہ لوگوں کا رجحان ہے. میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ کیا واقعی یہ ایک جہادی تنظیم ہے یا ایک سیاسی تنظیم ہے؟ یہ اس کے بارے میں متعلق فرمائیے. دیکھیں جی، اس میں میرا یہ خیال ہے ایک چیز ہمیں سمجھنے پڑے گی کہ جماعت اسلامی کا پورا مد نظر یہ ہے کہ وہ جمہوری طریقے سے نظام کو تبدیل کرنا چاہتی ہے اور یہ جو مد نظر اس کو لے کے سارے کچھ چل رہے ہیں. لیکن ایک بات اس کے اندر اور بھی بہت اہم ہے کہ اگر فرض کریں کہ فلسطین کی صورتحال پیدا ہو جائے اور جہاں پہ کوئی اگریسر ہو اور وہاں پہ آ کے وہ مظلوموں کو مارنا شروع کر دے تو وہاں پہ حماس جو ہے نا ان کو یہ رائٹ ملتا ہے کہ وہ سیلف ڈیفینس کرے اور اس کا مقابلہ کرے ان لوگوں کا. تو حماس وہاں پہ یہ کام کرتی ہے، ہم اس کی حمایت بھی کرتے ہیں اور اس کے پش پہ بھی کھڑے ہوتے ہیں. لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مسلمان ممالک کے اندر جہاں پہ اسلام مسلمان جہاں پہ رہتے ہو وہاں پہ ہم جمہوری طریقے سے کام کرتے ہیں اور کوئی چیز چھپا کے نہیں کرتے. ساری چیزیں ہماری اوپن ہوتی ہیں اور اسی مطمع نظر کے ساتھ ہم لے کے کام کرتے ہیں. الحمدللہ ترکی کے اندر ہمارے رجب طیب اردوغان صاحب جماعت اسلامی کے ہی نظریے کے حامل ہیں، اسی دعوت کو اور اسی فلسفی کو لے کے چل رہے ہیں. وہاں پہ الیکشن کے ذریعے سے وہ کامیاب ہوتے ہیں. پاکستان کے اندر ہم یہ کام کرتے ہیں، بنگلہ دیش کے اندر وہاں پہ جو کہ ہم نے الیکشن کے اندر موجود ہیں جماعت اسلامی کے نام سے ہی کام کرتے ہیں. وہاں پہ پاکستان کی حمایت کے اندر کرنے کے نتیجے میں وہاں پہ ہمارے بے شمار قائدین کو وہاں پہ پھانسیوں میں چڑھا دیا گیا. لیکن ہم نے کسی طریقے سے کچھ اور کام نہیں کیا، ہم صرف جمہوری جدوجہد کو یقین رکھتے ہیں اور اسی جدوجہد کو آگے لے جانے کے نتیجے میں ہم نظام کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جماعت اسلامی سے خاص طور پہ پاکستان کے اندر جو انٹرنیشنل فورسز ہیں اور خاص طور پر جو لوکل بھی فورسز ہیں اسٹیبلشمنٹ کی، وہ یہ سمجھتی ہیں کہ جماعت اسلامی ایک ایسی تنظیم ہے جو پورے کے پورے معاشرے کو تبدیل کر سکتی ہے. جماعت اسلامی ایسی فورس ہے کہ جو پورے معاشرے کے اندر ایسے لوگ موجود ہیں کہ ہر شعبہ زندگی کے اندر موجود ہیں اور جو یہاں پہ ڈراسٹک چینج پاکستان کے اندر لے کے آ سکتے ہیں. اس لیے وہ کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے راستوں کو روکا جائے. لیکن جو بات آپ نے شروع میں کہی، ہمارا جو مطمع نظر ہے، ہمارا جو طریقہ کار ہے وہ صرف یہ ہے کہ ہم جمہوری طریقے سے عوام الناس کو ساتھ ملاتے ہوئے ایک بڑی تعداد میں لوگوں کو اپنے ساتھ شامل کرتے ہوئے الیکشن میں حصہ لے کے پورے نظام کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں تاکہ اللہ کے نظام اس ملک کے اندر آئے اور یہاں پہ لوگوں کے مسائل اس کے ذریعے سے حل ہو سکیں. سر مسئلہ کشمیر شروع سے ہی ایک مسئلہ کشمیر بنا ہوا ہے اور فلسطین حماس یہ جو جنگ جاری ہے یہ ایک کشمیر کی ایک جنگ تھی. یہ جنگ کہیں کی کہیں نکل گئی.
اور ہم کشمیر کے لیے اٹھتے ہیں اور آواز لگاتے ہیں، نعرے لگاتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں اور کشمیر کے خلاف ہم بولتے ہیں، مگر ہم کوئی پریکٹیکل نہیں کرتے۔ دیکھنے میں آیا ہے کہ جی گرو مندر سے لے کے کراچی پریس کلب تک ریلی نکالی گئی، سال میں ایک دفعہ کشمیر ڈے منایا گیا اور اس کے بعد ہم خاموش بیٹھے ہیں۔ مسئلہ کشمیر آج تک بھی مسئلہ کشمیر ہی ہے اور یہ گمبھیر مسئلہ ہے، جبکہ کشمیر پاکستان کا ایک اٹوٹ حصہ ہے۔ تو آپ کیا فرمائیں گے اس کے بارے میں کہ ہم نے پریکٹیکل آخر کیا کام کیا ہے کشمیر کے لیے؟ پہلی بات تو یہ کہ جو فلسطین اور حماس کے آپ ذکر کی اور آپ نے کہا کہ کہیں کی چیز کہیں نکل گئی، ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ مسجد اقصی ہمارے ایمان کا حصہ ہے اور ہمارے ایمان کا یہ تقاضا ہے کہ ہم مسجد اقصی کے تحفظ کے لیے اور اس کی آزادی کے لیے جدوجہد بھی کریں اور کوشش بھی کریں۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ حماس اصل وہاں پہ جو جدوجہد کر رہی ہے وہ ہماری جدوجہد کر رہی ہے، اور پورے دنیا کے مسلمانوں کے اوپر جو فرض تھا وہ حماس اس وقت ادا کر رہی ہے کہ آج 30,000 لوگ وہاں پہ شہید ہو چکے ہیں، 30,000 میں سے 75% عورتیں اور بچے ہیں۔ یہ جنگ جو وہاں شروع ہوئی ہے یہ ابھی ہمارے پاس بھی شروع ہو سکتی ہے۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے اور ہم سب کو اس کے لیے کام کرنا ہے۔ جہاں تک کشمیر کی آپ نے بات کی ہے، جماعت اسلامی واحد اگین میں یہ بات کہوں گا کہ اس وقت ایک قوت ہے جو کشمیر کے مسئلے کو زندہ رکھنا چاہتی ہے، اور زندہ رکھنا اس طرح چاہتی ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کشمیر کا حل جو ہے وہ صرف جہاد کے اندر ہے، جدوجہد کے اندر ہے۔ انڈیا نے جس طریقے سے وہاں پہ قبضہ کیا ہوا ہے، ہمیں یہی تو رونا ہے ہمارا کہ پاکستان کے جو حکمران ہیں انہوں نے انڈیا کی اس کو ہیجمنی کو اور انڈیا کی قوت کو تسلیم کر لیا، اور انہوں نے کشمیر کے فیصلے سے اور کشمیر کی جو اس کی جو حیثیت تھی اس سے پیچھے ہٹنا شروع ہو گئے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں کشمیر کو فلیش پوائنٹ پہ لے کر آنا ہے، اس کو جو ہے نا مزید آگے جانا ہے، اور وہاں کے جو لوکل وہاں کے جو مجاہدین ہیں کشمیر کے اور جو لوگ وہاں پہ جدوجہد کر رہے ہیں، پاکستان کو اور پاکستانی حکومت کو ان کے پیچھے کھڑا ہونا ہے۔ جب تک یہ پیچھے نہیں کھڑے ہوں گے وہ بیچارے اس ظلم پہ پستے رہیں گے اور کبھی ان کے مسئلوں کا حل نہیں ہو سکتا۔ جو چیز وہاں پہ ہمارے جو سید علی گیلانی نے جو جدوجہد شروع کی تھی اور جو جدوجہد آج تک وہاں پہ جاری ہے، اسی جدوجہد کو ہمیں آگے لے کے چلنا ہے، اور اسی جدوجہد کو لا کے لے کے جائیں گے تو انشاءاللہ تبھی ہمارا کشمیر کا مسئلہ حل ہو سکتا ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ کراچی سے جماعت اسلامی کے 42 ایم پی اے کھڑے ہوئے جبکہ 22 ایم این اے کھڑے ہوئے، لیکن ایک سیٹ پر ایم پی اے کو ایک ملی جس پر فاروق صاحب آئے۔ وجوہات اس کی کیا ہے؟ پاورفل شو کے ساتھ جماعت اسلامی آتی ہے اور پھر صرف ایک سیٹ لے کر آنا، اس کے یہ بات کچھ عجیب سی نہیں لگتی کہ اتنی پاورفل والی جماعت اسلامی جو کھڑی ہوتی ہے پھر ایک دو بندے آتے ہیں؟ اور آپ کیا فرمائیں گے اس کے بارے میں؟ میرا تو یہ خیال ہے کہ اس دفعہ تو کراچی کا پورے پاکستان کے بچہ جانتا ہے کہ کس طریقے سے پورے الیکشن کو جو ہے وہ ہائی جیک کیا گیا، اس کو اغوا کیا گیا، اس کو چوری کیا گیا۔ کراچی کے اندر اس وقت جس طریقے سے ایم کیو ایم کو 17 سیٹیں دی گئی ہیں، میں اس حلقے سے گلشن اقبال میں پی ایس 101 سے الیکشن لڑا، میں نے 32,000 ووٹ لیے اور ایم کیو ایم کے جو یہاں کے نمائندے تھے ان کو 4,800 ووٹ ملے، جو فارم 45 جو ہمارے پاس سارے موجود ہیں، اور ان کو جتا دیا گیا اور یہاں سے دوسری تمام پارٹیوں کو جو ہے ہرا دیا گیا۔ یہ پورا کا پورا عمل پورے کراچی کے اندر ہوا۔ کوئی سیٹ ایسے نہیں تھی کہ جہاں پہ ایم کیو ایم کو کہیں سے 2,000 کہیں سے 3,000 کہیں سے 4,000 ووٹ پڑے ہوں، لیکن کیونکہ وہ اسٹیبلشمنٹ کی پرو پارٹی تھی، کیونکہ اس کے ساتھ وہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی ان سب کو مل کے حکومت بنانی تھی، تو انہوں نے تمام کے تمام الیکشن کو بالکل اوور ٹرن کر دیا، اور کراچی کی پورے پاکستان کی جو عوام کی جو رائے تھی اس کو یکسر مسترد کر دیا گیا۔ یہ تو پورا پاکستان جانتا ہے، پہلے یہ چیزیں ایکسپوز نہیں ہوتی تھی، پہلے چیزوں لوگوں کو یہ پتہ نہیں ہوتا، لیکن الحمدللہ اب پورے پاکستان کو یہ بات پتہ ہے کہ یہاں پہ کس طرح الیکشن ہوئے اور کیا کچھ یہاں پہ کیا گیا۔ تو ہم یہ جو الیکشن کے پروسیس کے اندر جو لوگ جیتے ہیں ان کو ہم قطر جیتا ہوا نہیں مانتے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ جھوٹے جیتے ہوئے لوگ ہیں، انہوں نے عوام کے مینڈیٹ پہ ڈاکہ ڈالا ہے، عوام کی امیدوں کو انہوں نے ختم کیا ہے، اور اس کے نتیجے کے اندر وہ حکومت وارد وجود میں آئی ہے پاکستان کے اندر جو قطعاً کسی طور کے پر بھی عوام کی نمائندہ حکومت نہیں ہے۔ تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ کراچی کے عوام نے بھرپور طریقے سے جماعت اسلامی کے ساتھ دیا ہے۔ ہم نے یہاں پہ صوبائی اسمبلی کے اندر کراچی کے اندر 8.5 لاکھ ووٹ لیے جماعت اسلامی نے،
اور جماعت اسلامی میں جتنے بھی پچھلے الیکشنز ہوئے ان میں سب سے زیادہ ووٹ ہم نے حاصل کیے ہیں. ہم جماعت اسلامی کے 8.5 لوگ ہیں, اور جو فگرز ہمارے پاس ہیں ایم کیو ایم کو 1 یا 1.5 لاکھ کے قریب سے ووٹ پڑے اور ان کو یہ سیٹیں دے دی گئی. اور جو پارٹی ہے اس میں پی ٹی آئی بھی شامل ہے جن کو بڑی تعداد میں لوگوں نے ووٹ دیا. کراچی نے اور پورے پاکستان نے اینٹی اسٹیبلشمنٹ ووٹ دیا ہے, اور لوگوں نے یہ ثابت کیا ہے کہ وہ ان لوگوں کو ساتھ نہیں دے سکتے کہ جو کہ کنٹینیوشن ہے جو پچھلے پی ڈی ایم کی تھی یا اب جو پی ڈی ایم بنی ہے, یہ سب مل کے کام کرنا چاہتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ پاکستان کی عوام اس وقت جاگ چکی ہے, ان کو پتا ہے کہ کون صحیح ہے اور کون غلط ہے, اور اس وقت جو لوگ جیتے ہیں وہ محلوں کے اندر اور علاقوں کے اندر آ نہیں سکتے, ان کو وہ لوگوں کو فیس نہیں کر سکتے. الحمدللہ ہماری جگہ موجود ہیں, موجود رہیں گے, عوام کے اوپر ظلم کے خلاف آواز اٹھاتے رہیں گے, اور جماعت اسلامی ایک پاپولر جماعت ہے اور انشاءاللہ مزید پاپولر ہوگی. پورے پاکستان سے قومی کی کوئی سیٹ نہیں, بلوچستان سے 2 اور سندھ سے 1. لازم ہے کہ آپ کی جماعت اس الیکشن سے مطمئن تو نہیں ہوئی ہوگی, اور میں سمجھتا ہوں کہ خوش بھی نہیں ہوگی. تو آپ نے اس الیکشن کے بارے میں کیا سوچا؟ اگر یہ فیئر نہیں ہے تو کیا آپ نے اس کو کورٹ میں چیلنج کیا ہے؟ جی, سارے کورٹ پہ چیلنج کیا. ہم گئے اور جائیں گے اور مسلسل جا رہے ہیں اس کے اندر. دیکھیں میرا یہ خیال ہے کہ پاکستان کے اندر, پورے پاکستان کے اندر ایک ظلم کا نظام ہے. الیکشن پروسیس کو جس طرح سے مینیپولیٹ کیا گیا, جس طرح سے اس کو چینج کیا, میرے پاس تو ایسے پروفز موجود ہیں کہ جو ریٹرننگ آفیسرز جو وہاں موجود تھے ان کے میرے پاس آڈیوز موجود ہیں کہ جس پہ انہوں نے یہ کہا کہ ہم سے جو ہے نا خالی فارم پہ سائن کرایا جا رہا ہے, ہمارے اوپر جو ہے نا ہم سے فارم تبدیل کرائے جا رہے ہیں. این ڈی کے پروفیسرز تھے کہ جو کہ ہمارے حلقے کے اندر مختلف جگہوں پہ ریٹرننگ آفیسرز تھے, ان کی آڈیوز ہمارے پاس موجود ہیں. میں نے بتایا کہ ہمارے پاس فارم 45 موجود ہیں. میں نے تو اپنے تمام فارم 45 اپنے پیج کے اوپر فیس بک پہ اپلوڈ بھی کیے ہیں, جو چاہے جا کے وہاں پہ دیکھ سکتا ہے کہ جو فارمز وہاں پہ موجود ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ چیز پورے پاکستان کے اندر ہوئی ہے, یہ چیز کراچی کے اندر ہوئی ہے, لیکن عوام کا اور حکومت کا کوئی تعلق نہیں ہے. حکومت ایسے لوگوں کے جو کہ رد شدہ لوگ ہیں جن کو لوگوں نے ووٹ نہیں دیا ہے, اور عوام وہ ہے کہ جو کہ بالکل دوسری طرف ہے, جو بالکل یہ چیز قطعاً اس چیز کو ایکسیپٹ کرنے کو تیار نہیں ہے. لیکن میں ایک بار بتا دوں کہ یہ اس طرح کی حکومت نہ دیر تک چلتی ہے, نہ یہ حکومت دیر تک چل سکے گی. یہ عوام کا سیلاب ہے, یہ اٹھے گا, نکلے گا, اور ان سارے لوگوں کو جنہوں نے ہمارے مینڈیٹ کے اوپر ڈاکہ ڈالا ہے ان کا حساب بھی لیں گے, اور انشاءاللہ یہ حکومت کو ان کو چھوڑنے پہ مجبور بھی کریں گے ان کو. جی, ابھی آپ نے فرمایا کہ میں نے جماعت اسلامی کو 90 میں جوائن کیا. 90 سے پہلے کی بات بتاتا ہوں کہ شاید آپ کو یاد ہو کہ 9 ستارے ہوتے تھے بڑے مشہور جو کھڑے ہوئے جماعت اسلامی کے, جس میں پروفیسر غفور وغیرہ اور دیگر شامل تھے. کیا ان کا تعلق جماعت اسلامی سے ہی تھا؟ بالکل جماعت اسلامی کے تھے. ابھی ہمارے نائب بھی جماعت اسلامی پاکستان تھے غفور صاحب, اور پاکستان کی جو پارلیمنٹری تاریخ ہے اس تاریخ کے اندر اگر کچھ ستارے موجود ہیں جنہوں نے بہترین کام کیا ہے, ان میں ایک پروفیسر غفور احمد صاحب بھی ہیں. تو کیا وجہ تھی یہ 9 ستارے ٹوٹ گئے؟ اب یہ بہت پرانی باتوں کی طرف آپ جا رہے ہیں, اس طرف کا اب دنیا بالکل تبدیل ہو چکی ہے. اب تو معاملہ یہ ہے کہ اس وقت کہ جو کہ پی ڈی ایم کے نام کے اوپر حکومت قائم کی گئی ہے, جو کہ ایسے لوگوں کو 14 پارٹیز کو پہلے اکٹھا کیا گیا تھا, اب میں مجھے بھول گیا ہوں کتنی پارٹیز ہیں, ساری پارٹیز اکٹھے ہو کے یہاں پہ ہمارے خون کو چوس رہی ہیں. اب تو معاملات یہ ہے کہ اس وقت لوگوں کو یہ نہیں اندازہ ہوتا تھا کہ یہ کیا کچھ کس طرح ہوتا ہے. اب تو کراچی کے اور پاکستان کے کسی بچے کو اٹھا کے پوچھیں تو اس کو یہ پتا ہے کہ یہاں پہ کیا کچھ ہوتا ہے. تو ہم اب اس کراچی کی بات کرتے ہیں کہ کراچی تباہ حال ہے, یہاں پہ کراچی تباہ و برباد ہے, یہاں پہ کراچی سب سے زیادہ پیسہ دیتا ہے, ٹیکس دیتا ہے پورے پاکستان کے اندر. اس کے باوجود بھی یہاں پہ نہ ہمارے پاس سڑکیں ہیں, نہ ہمارے پاس پانی ہے, نہ ہمارے پاس بجلی ہے, ہمارے پاس نہ امن و امان ہے, ہمارے بچے جو باہر جاتے ہیں وہ غیر محفوظ ہیں. یہ پورے کراچی کا حالت ہے اور یہی چیز پورے پاکستان کے اندر ہے. تو انشاءاللہ جو عوام نے فیصلہ کیا ہے اس عوام کے فیصلے کے ساتھ, ان کی حمایت کے ساتھ اور اللہ کی مدد کے ساتھ یہ تحریک جاری ہے, جاری رہے گی, اور انشاءاللہ ہم اس ظلم کا ضرور خاتمہ کریں گے. جناب, یہ میرا آخری سوال ہے آپ سے, قطب احمد صاحب, سید صاحب, آپ سے یہ آخری سوال ہے. کہتا ہوں سچ کہ جھوٹ کی عادت نہیں مجھے, اور یہ عوام کی طرف سے بھی ہے کہ جناب آپ کے حافظ نعیم صاحب کافی محنت کرتے ہیں, بار بار پاکستان خاص طور پر کراچی کے لیے
آواز اٹھاتے ہیں، آگے چلتے ہیں، بجلی کے مسائل ہیں، گیس کے مسائل ہیں، دیگر مسائل ہیں جن کو یہ لے کے چلتے ہیں، ریلیاں نکالتے ہیں، سب کچھ ہوتا ہے۔ اس کے بعد سی ایم کے ساتھ کھڑے ہو کے پریس کانفرنس ہوتی ہے اور وہ ساری بھینس گئی پانی میں، ایسا عوام کہتی ہے، اور اس کے دیکھنے میں آتا ہے کہ جس کو اس کا رزلٹ نہیں آ رہا، اتنی بڑی پاورفل جماعت ہے آپ کی جماعت اسلامی۔ اس کے بعد اگر آپ کو دیکھا جائے تو ابھی اسلام آباد میں جو آپ نے بجلی کے خلاف نکالا تھا کہ وہ بھی آپ کو اس کا خاص رزلٹ نظر نہیں آیا، کچھ رزلٹ نظر نہیں آیا۔ آپ لوگ نکالتے ہیں، کیا وجوہات ہے اتنی بڑی جماعت کی سنی نہیں جاتی؟ کیا اس کے معاملات ہیں؟ اور عوام کا اور ذرائع یہ کہتے ہیں کہ یہ جماعت اٹھتی تو ہے سمندر کی طرح، طوفانوں کی طرح، اور بیٹھتی ہے سمندر کے جھاگ کی طرح۔ اس کی وجوہات کیا ہیں؟ کرپشن ہے کیا عوام کے کہنے کا مقصد ہے کہ لوگ بتاتے ہیں ذرائع ہمارے، اور یہ عوامی ذرائع بتاتے ہیں کہ جی یہ جماعت کہیں نہ کہیں معذرت کے ساتھ مکمکا کر لیتی ہے اور یہ بیٹھ جاتے ہیں، مسائل وہیں کھڑے رہتے ہیں، ایسا ہے؟ یا اگر ایسا نہیں ہے تو اس کی وجوہات کیا ہیں؟ اس کے بارے میں فرمائیں گے آپ؟ میرے خیال سے آپ بہت ہی اگر معذرت کے ساتھ آپ بہت غلط بات اس وقت کہہ رہے ہیں۔ میرے خیال سے کراچی کے اندر اگر کوئی آواز ہے کراچی کے مسائل کی تو وہ صرف حافظ نعیم الرحمان صاحب ہیں۔ انہوں نے مستقل ہر چیز کے اوپر انہوں نے آواز اٹھائی ہے۔ ابھی یہ جو پچھلے دنوں ہمارے کراچی کے لوگوں کو فیل کیا گیا، اور یہاں پہ اس کے اندر یہ کیفیت رہی کہ یہاں پہ صرف 34% بچے جو تھے وہ پاس ہوئے، اور باقی جو ہے نا اس کے بعد 70 اور 80% لوگوں کو فیل کر دیا گیا۔ صرف اس کے لیے اگر کسی نے آواز اٹھائی ہے تو وہ حافظ نعیم الرحمان صاحب ہے۔ اگر یہاں پہ پانی کا مسئلہ ہوتا ہے، یہاں پہ سڑکوں کا مسئلہ ہوتا ہے، کراچی حقوق کی بات ہوتی ہے، تو صرف حافظ نعیم الرحمان وہ مستقل موجود ہیں، سڑکوں پہ موجود ہیں اور انشاءاللہ موجود رہیں گے۔ اور یہاں پہ کوئی پارٹی، کوئی بھی قوت یہاں پہ کراچی کو اون کرنے کو تیار نہیں ہے۔ کوئی جہاں پہ پچھلے 18 اور 20 سال میں کراچی کو یہ لوگ کھا کے رہ گئے، یہ جتنی پارٹیاں اس میں حکومت موجود ہیں سب نے یہ کچھ کیا۔ حافظ نعیم الرحمان صاحب نے کراچی کو جگایا، حافظ نعیم الرحمان صاحب کراچی کے پش پہ کھڑے ہوئے، اور کراچی نے اب یہ فیصلہ کیا ہے کہ پورے انتخاب میں انہوں نے ہمارا ساتھ دیا، وہ ہمارے ساتھ چلے کراچی۔ انشاءاللہ اس تحریک کو ہم آگے لے کے جائیں گے اور کراچی کو اور پورے پاکستان کو اس کا حق ضرور دلوائیں گے انشاءاللہ۔ جناب ایک اور سوال میں آپ سے، معذرت سے بس یہ آخری میرا سوال ہے آپ سے، بڑا اہم سوال ہے کہ الیکشن جو ہمارے اس مرتبہ ہوا تو نہیں کہیں گے اس کو طریقے کے ساتھ کرایا گیا، گورنمنٹ نے کرایا گیا، اور اگر غلط بھی ہے تو غلط کو غلط کہنا ہمارا کام نہیں، ہمیں چیز کو دکھانا ہے کیا ہے صحیح کیا غلط ہے، وہ کورٹ فیصلہ کرے، عدالتیں فیصلہ کریں۔ میرا سوال یہاں پہ یہ ہے کہ مجھے دیکھنے میں، پہلے بات تو یہ کہ مجھے یہاں دیکھنے میں ایسا آیا ہے کہ انوکھا لاڈلا کھیلن کو مانگے چاند، رات کو وہ سو گیا اور اس نے خواب میں دیکھا کہ میں صبح وزیر ہوں، جب وہ اٹھا اس کی آنکھ کھلی تو جتنے بھی سارے لوگ تھے وہ پیچھے لائن میں، اور یہ راتوں رات وزیر بن گئے، صبح سیٹیں بھی مل گئیں، کچھ اس قسم کا الیکشن ہوا۔ ڈیفینیٹلی جماعت اسلامی ان کے ساتھ مطمئن تو نہیں ہوئی ہوگی، آپ اس الیکشن سے ہمیں نہیں لگتا کہ آپ مطمئن ہیں، تو آپ فرمائیں گے کہ یہ ان کی جو وزارتیں ان کو مل گئیں، اب آپ اس کے بارے میں کیا ان کے ساتھ حکومت کریں گے؟ یہ تو 5 سال کے لیے بیٹھ گئے، نیگوشیٹ کریں گے، کیا کریں گے اس کے لیے آپ فرمائیے، یا آپ جو کورٹوں میں گئے ہیں اس کا انتظار کریں گے؟ میرا تو یہ خیال ہے کہ جو کچھ ہوا وہ تو سب کو پتا ہے کیا کچھ ہوا۔ یہاں پہ نہ الیکشن ہوا، عوام کے 50 ارب روپے کو برباد کر دیا گیا، سلیکشن یہاں پہ ہوا ہے اور من پسند لوگوں کو حکومت دی گئی ہے۔ جہاں تک اس کا تعلق ہے کہ نیگوشیٹ کیسے کریں گے، ہم کوئی نیگوشیٹ ایسے لوگوں سے کرنے والے نہیں ہیں، ہم تو عوام کی حمایت کے ساتھ ان لوگوں کا احتساب بھی کریں گے، اور جیسے میں نے شروع میں کہا کہ یہ حکومت زیادہ دیر چلنے والی نہیں ہے، یہ 1.5 سال چلے گی، ان کو عوام کی حمایت موجود ہے اور نہ ان کو پتا ہے کہ عوام کی کیا سوچ ہے۔ یہ عوام کا لابا ہے جو ایک اس کا ٹریلر جو ہے الیکشن میں نظر آیا ہے، انشاءاللہ یہ آگے نکلے گا اور عوام اپنا حق لے گی اور ایسے لوگوں سے ضرور حساب لے گی انشاءاللہ۔ جی سید صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ہم اتنا قیمتی ٹائم میں سے ہمیں ٹائم دیا اور انٹرویو آپ نے ہمیں دیا۔ جی ناظرین، ہمیں امید ہے اور یقین ہے لائک تم سے کہ آپ کو انٹرویو ضرور پسند آیا ہوگا۔ اپنی آراء سے، رائے سے ہمیں کمنٹس میں نوازیے، لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے اور پروگرام دیکھتے رہیے جو ہمارے انٹرویوز ہیں اور دیگر ہیں۔
اسی کے ساتھ اپنے میزبان سید علیم نواز شاہ کو اجازت دیجیے. اگلے انٹرویو اگلے پروگرام تک کے لیے اللہ حافظ.